ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے کے عشق کی سچی کہانی۔ میں اس وقت کوئی 9 برس کا رہا ہوں گا جب ایک رات اعجاز چچا اپنی نئی نویلی دلہن ماں پارا چچی کے ساتھ پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ سردیوں کی ایک ٹھٹرتی ہوئی رات تھی۔ حسب معمول سرے شام ہی کوچے بازار سنسان ہو گئے تھے اور مغرب کے بعد کھانا کھلا کر امی جان نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود بابو جی کے ساتھ بیٹھک میں جا بیٹھی تھی۔ یہ تقسیم ہند سے 1 سال پہلے کا ذکر ہے۔ میرے بابو جی ریاض احمد سندھ کے ایک دور افتادہ اسٹیشن پر بحیثیت اسٹیشن ماسٹر تعینات تھے۔ اسٹیشن سے ملکہ ریلوے کالونی میں ہمارا خاصا کشادہ کوارٹر تھا۔ اس اسٹیشن پر 24 گھنٹے میں صرف 2 بار ٹرینوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، ایک صبح 7 بجے اور ایک رات 9 بجے۔ غالباً اعجاز چچا رات والی ٹرین سے ہمارے شہر پہنچے تھے۔ بابو جی کا تعلق الہ آباد کے ایک مضافاتی علاقے سے تھا، مگر جب سے انہوں نے ریلوے کی ملازمت اختیار کی تھی اپنے آبائی گھر میں ٹک کر رہنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ کبھی عید تہوار یا کسی خوشی غمی میں 2-4 دنوں کے لیے جاتے اور مہمانوں کی طرح ٹھہر کر واپس لوٹ آتے۔ ملازمت میں آئے انہیں کم و بیش 12 برس بیت چکے تھے۔ وہ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں چھوٹے بڑے اسٹیشنوں پر خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ آج کل ان کی پوسٹنگ سندھ کے انتہائی دور افتادہ علاقے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اسٹیشن پر تھی۔ اس شہر میں آئے انہیں کوئی 2.5 برس بیت چکے تھے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی اپنے والدین سے ملنے اپنے آبائی شہر نہیں جا سکے تھے۔ 3 برس پہلے ہم سب اپنی ہماری اکلوتی پھپھو رخشندہ کی شادی پر گاؤں گئے تھے اور وہیں پہلی بار میں نے اعجاز چچا کو دیکھا تھا۔ وہ لمبے قد اور جریرے جسم کا ایک وجیحہ اور خوب رو نوجوان تھا۔ مجھے بے حد اچھا لگا تھا۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے میرے بالوں کو بکھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں پوچھا تھا، کیوں ولی کیسے ہو؟ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے ولی عہد کہتے تھے۔ ان کا ولی عہد کہنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ 2 روز قبل ایک گارڈ کے ذریعے دادا ابا کی طرف سے ایک چٹھی موصول ہوئی تھی جس سے حالات کے بارے میں کچھ آگاہی تو ضرور ہوئی تھی، مگر یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اعجاز چچا کب تک یہاں پہنچیں گے۔ البتہ خط ملتے ہی اماں جان نے ہمارے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ان کے لیے ٹھیک کروا دیا تھا، بستر پر نئی چادر بچھا دی تھی اور باتھ روم میں نیا تولیہ رکھوا دیا تھا۔ دادا ابا کا خط پڑھ کر بابو جی کسی انجانی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ امی جان بھی فکر مند نظر آ رہی تھیں، مگر وہ اس بات سے خوش تھیں کہ برسوں بعد ان کے گھر کوئی سسرالی رشتہ دار آنے والا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اسد اور تہمینہ سو چکے تھے۔ میں بھی سویا ہوا تھا، مگر کسی کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے بستر سے اتر کر کمرے کے نیم وا دروازے کی کواڑ سے بیٹھک کی طرف جھانک کر دیکھا تو بیٹھک کے کمرے میں تپائی پر لالٹین دھری تھی اور سامنے بیٹھ کی کرسیوں میں ایک پر بابو جی بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے صوفے پر امی جان بیٹھی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر فکر مندی اور پریشانی لرزاں تھی۔ آپ نے اسٹیشن پر تو کسی کو بتا دیا ہے نا؟ امی جان نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ ہاں، کلی دین بخش کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ ان کے سامان سمیت انہیں بحفاظت گھر پہنچا دے گا، بابو جی نے کمرے کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید آ گئے، بابو جی نے کہا اور کانوں کے گرد مفرل لپیٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی جان کونے میں دھری لالٹین اٹھا کر ان کے پیچھے چلی تھیں۔ میں بھی آنکھیں ملتا ان دونوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ پھاٹک کھلنے کے بعد پہلے کلی دین بخش اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے سر پر ایک درمیانے سائز کا باکس تھا۔ اس نے بابو جی کو سلام کر کے باکس فرش پر رکھتے ہوئے کہا، لیجیے سرکار، ہم آپ کے مہمانوں کو لے آئے۔ بابو جی نے پراشتیاق نظروں سے پھاٹک کی طرف دیکھا۔ اعجاز چچا اندر داخل ہو رہے تھے۔ بابو جی تیزی سے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ان کے ساتھ بلک گیر ہوئے۔ ان کے پیچھے سیاہ برقعے میں ملفوف چہرے پر نقاب ڈالے خاتون کھڑی تھیں۔ امی جان انہیں دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھی اور انہیں گلے لگا لیا۔ چلو اندر چلو، بابو جی نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا اور سب لوگ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ باہر کی نسبت کمرہ خاصا گرم تھا۔ اعجاز چچا بابو جی کے پہلو میں صوفے پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ ماں پارا چچی صوفے کے دائیں جانب کھڑی تھیں۔ ارے تم بھی بیٹھو نا، امی جان نے اپنائیت بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ اور یہ کیا، اب تک تم نے اپنے چہرے سے نقاب بھی نہیں اٹھایا؟ یہاں سب اپنے ہیں، اعجاز چچا نے چچی کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ یہاں پردے کی ضرورت نہیں، برقع اتار دو۔ اور نہیں تو کیا، امی جان چہکتی آواز میں بولیں۔ ہم بھی تو دیکھیں اپنے اعجاز میاں کی پسند۔ امی جان نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ نقاب کے الٹتے ہی جانو کمرے میں جالا پھیل گیا۔
बाबूजी और अम्मी जान ने हैरान नज़रों से एक दूसरे की जानब देखा। फिर इनकी मुतअज्जब और तहसीन अमेज़ नज़रें माँ पारा चच्ची के चेहरे पर जा ठहरी। मैं टिकटिकी बांधे इनकी तरफ देख रहा था। स्याह बुरके की ओट से इनका चेहरा बादलों में घिरे चांद जैसा लग रहा था। घनी स्याह पलकों से भी इन पुरकशिश आंखों से पल भर को उन्होंने बाबूजी और अम्मी जान की तरफ देखा और अपना हाथ संदली पेशानी तक ले जाकर आदाब कहा। कमरे की साकन फ़ज़ा में लहजा भर को इनकी नकरई आवाज़ फैल गई। फिर उन्होंने अपनी रोशन आंखों के दरीचों पर पलकों की चिलमिन गिरा ली थी। इनका हुस्न बेमिसाल देखकर मेरे नन्हे से दिल पर अजीब असर हुआ। मुझे पहली ही नज़र में इनसे शदीद इश्क हो गया था। माँ पारा चच्ची जब तक बैठक में मौजूद रहीं, मेरी निगाहें इनके सामने चेहरे पर मरकूज़ रहीं। जब वो एजाज चचा के साथ अपने कमरे में चले गईं तो मजबूरन मुझे भी अपने कमरे में जाना पड़ा। रज़ाई में मैंने आंखें तो बंद कर ली, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। चच्ची का चांद चेहरा और सितारा आंखें मेरी आंखों में घूम रही थीं और इनकी मुतरन्नम आवाज़ मेरी समातों में गूंज रही थी। मैंने बच्चों के रिसालों में परियों की कहानियों के बाद पढ़ी थी। माँ पारा चच्ची को देखकर मैंने सोचा कि हो ना हो वो कोई परी हैं। इनके बारे में सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई और वो मेरी पलकों की डोली से उतरकर मेरे सपनों की नगरी में चली आईं। अगले रोज़ इन्हें देखते ही मेरे दिल को पक्का यकीन आ गया कि वो परी हैं। दिन में सबसे पहले मैं जागा था। मैं दिन के उजाले में इस चांद के टुकड़े यानी माँ पारा को देखना चाहता था। एजाज चचा भी किसी चांद नगर के शहजादे से कम नहीं थे। बाबूजी अक्सर फखरिया कहा करते थे कि एजाज हम सब भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबरू और ज़हीन है। बाबूजी के इन समेत 4 भाई थे। दादा अब्बा एक बाश और रोशन ख्याल इंसान थे। इनकी ख्वाहिश थी कि इनके बेटे पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम हासिल करें, मगर बड़े ताया 5 जमातों से आगे नहीं पढ़ सके और दादा अब्बा के साथ ज़मीनों बखेड़ों में पड़ गए। मंजिले ताया मिडल तक जा पहुँचे और गांव के इकलौते स्कूल में मास्टर हो गए। फिर बाबूजी इंटर के बाद रेलवे में दाखिल हुए। एजाज चचा तीनों भाइयों और अकलौती बहन रक्षंदा से छोटे थे और गांव के पहले नौजवान थे जो ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इनका रूममेट एक हिंदू लड़का शंकर था। शंकर का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अपनी जहानत, लियाकत और बेहद मेहनत की बिना पर वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था और अब भी ट्यूशन करके गुजारा करता था। हॉस्टल से ज़रा फासले पर एक हिंदू कॉलोनी थी। दूर दूर तक हवेली नुमा मकानात फैले हुए थे और वहीं एक बड़े ताजर सेठ बिनामल के घर शंकर इसके छोटे बेटे कृष्णा को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। अचानक एक दिन इसको घर से इतला आई कि इसके पिता की तबीयत सख्त ख़राब है। इसे फ़ौरन बुला लिया गया था। इन्हीं दिनों कृष्णा के इम्तहानात हो रहे थे। शंकर छुट्टी नहीं कर सकता था, मगर गांव भी जाना ज़रूरी था। सो उन्होंने एजाज चचा से गुजारिश की कि इसकी गैर मौजूदगी में वो सेठ के घर जाकर इसके बेटे कृष्णा को ट्यूशन पढ़ा दे। मुझे जाने में कोई आर नहीं, एजाज चचा ने धीमे लहजे में कहा, मगर पहले इनसे मालूम कर लो, शायद इन्हें एतराज़ हो। एक मुसलमान का पढ़ाना शायद वो पसंद ना करें। बात तो ठीक थी। हिंदुओं में मुसलमान के खिलाफ छूत छात का मर्ज आम था। कोई मुसलमान करीब से गुजर जाता तो अक्सर हिंदू नजस हो जाते थे, मगर शंकर ने इस मसले का ये हल निकाला, तुम वहाँ बताना ही नहीं कि तुम मुसलमान हो। क्या मतलब? एजाज चचा ने कुछ ना समझते हुए हैरानी से पूछा। तुम वहाँ रिश्ता करने तो जा नहीं रहे? शंकर मुस्कुराया। तो फिर अपना शजरा नस्ब बताने की ज़रूरत ही क्या है? सेठ जी सुबह मुँह अंधेरे के गए, रात भीगने के बाद लौटते हैं। घर में 2-4 नौकर चाकर और एक बेचारी सेठानी जी और कृष्णा होता है। जाकर खामोशी से पढ़ा कर आ जाया करना। मुझे वहाँ सब मास्टर जी कहते हैं। तुम्हें भी इसी नाम से पुकारा जाएगा। ना अपना नाम बताने की ज़रूरत होगी, ना ही किसी को पता चलेगा कि तुम मुसलमान हो। शंकर की मजबूरी के पेश नज़र इसकी मदद के ख्याल से एजाज चचा ने इसकी बात मान ली और अगले दिन सरे शाम सेठ जी की हवेली जा पहुँचे। शंकर ने वहाँ पहले ही बता दिया था कि इसकी गैर मौजूदगी में दूसरे मास्टर जी पढ़ाने आएंगे। सो नौकर ने इन्हें बसद एहतराम दलान में बिछे दरख्त पर बिठा दिया। सामने ही एक मेज़ के गिर्द 2 कुर्सियाँ रखी थीं और मेज़ पर कुछ किताबें भी बेतरतीबी से पड़ी थीं। कृष्णा कहाँ है? एजाज मियाँ ने मेज़ पर बिखरी किताबों पर देखते हुए कहा। बस अभी आते ही होंगे, नौकर ने जवाब दिया। ठीक इसी लम्हे कोने में मौजूद लकड़ी के जीने से एक 9-10 साल का लड़का धड़ धड़ सीढ़ियाँ फलांगता नीचे उतरा और इसके पीछे एक 15-16 बरस की लड़की हाथ में एक लंबी छड़ी लिए दौड़ती चली आ रही थी। एजाज मियाँ ये अफरा तफरी देख कर अपनी जगह से घबरा कर उठ खड़े हुए। मास्टर जी बचाइए। लड़का इनके पीछे जा छुपा और लड़की खिलाफ तवक्का अपने सामने एक हसीनो जमील अजनबी नौजवान को देख कर हैरत ज़रा सी खड़ी रह गई।
خود اعجاز میاں آنکھیں پھاڑے منہ کھولے حیرت کی تصویر بنے اس حور کو تکتے جا رہے تھے۔ دونوں کی نگاہیں باہم متمادن سی اور دل ایک نئے انداز سے دھڑک رہے تھے۔ چندر مکھی تبھی اندر سے ایک آواز آئی۔ آواز پر ان دونوں کی محریت ٹوٹ گئی۔ چندر مکھی نے چونک کر اندر کی طرف دیکھا اور آئی ماتا جی کہتی اندر چلی گئی۔ اعجاز میاں اپنے سینے پر ہاتھ دھرے دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ چندر مکھی دیدی بھی نا؟ کرشنا کے لہجے میں شکایت تھی۔ رام جانے کب ان کا بیاہ ہوگا اور کب ان سے میری جان چھوٹے گی۔ اتنی بری تو نہیں لگتی۔ اعجاز میاں نے اندر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے بے حد دھیمی آواز میں کہا۔ ارے بری کہاں، وہ تو بہت اچھی ہیں۔ کرشنا نے فوری طور پر اپنا بیان بدل دیا۔ مجھ سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ ماتا جی کہتی ہیں چندر مکھی اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، اپنی جان دے بھی سکتی ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتی ہے۔ اعجاز میاں نے کرشنا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے اس دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے ابھی ابھی چندر مکھی اندر گئی تھی۔ چندر مکھی اور اعجاز چچا کی یہ پہلی ملاقات تھی اور پہلی ہی ملاقات میں وہ ایک دوسرے کے تیز نظر کا شکار ہو گئے تھے۔ اعجاز چچا 8 روز تک کرشنا کو پڑھانے سیٹھ پنامل کے گھر جاتے رہے۔ کرشنا کو انہوں نے جو پڑھایا سو پڑھایا، مگر چندر مکھی سے عشق کا سبق خوب پڑھا تھا۔ جھرکوں چلمنوں سے تانک جھانک کر چھپ چھپا کر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا، اور ان 8 دنوں میں 8 برسوں اور 8 صدیوں کا سفر طے ہو گیا۔ شنکر لوٹ آیا تو اعجاز چچا کا سیٹھ گھر کے جانا موقوف ہو گیا، مگر وہ عشق کی آگ جو دونوں طرف برابر لگی تھی بجھ نہ سکی، بلکہ جدائی کے ان لمحوں نے اس آگ کو اور ہوا دی۔ اور ایک رات چندر مکھی کرشنا کی انگلی تھام کر اعجاز چچا سے ملنے ان کے ہاسٹل چلی آئی۔ جازی میں تم سے ملے بنا نہیں رہ سکتی، وہ ان کے سینے پر سر رکھے سسک رہی تھیں۔ اس سچائی سے وہ خوب واقف تھے اور خود بھی تو چندر مکھی کا چاند جیسا مکھڑا دیکھے بنا زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چندر مکھی ابھی سرکاری اسکول میں 8ویں جماعت کی طلبہ تھی اور اس کی پھوپھی زاد بہن نندنی بھی اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ چندر مکھی نے اسے اپنا رازدار بنایا تھا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی چندر مکھی؟ نندنی نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عشق، اور وہ بھی ایک مسلمان سے؟ عشق ذات پات دین دھرم کچھ بھی نہیں دیکھتا، یہ تو بس ہو جاتا ہے۔ چندر مکھی نے جذب کسی کیفیت میں جواب دیا۔ نندنی کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں نندنی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے، اسی خیال سے اس کے پتا نے دوسرا بیاہ نہیں کیا تھا۔ وہ صبح سے گھر کے نکلتے اور رات گئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تمام دن نندنی ایک بوڑھی نوکرانی کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ نندنی کا گھر چندر مکھی اور اعجاز چچا کی ملاقاتوں کا محفوظ ٹھکانہ ثابت ہوا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد نندنی کا بیاہ ہو گیا اور وہ سسرال سدھار گئی۔ اسی طرح چندر مکھی اور اعجاز چچا کی ملاقاتوں کا یہ ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک بار پھر رفاقت کے اندھیرے ان دونوں کا مقدر بن گئے، مگر وہ دونوں محبت کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں ایک دوسرے کو دیکھے بنا، ایک دوسرے سے ملے بنا زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ سو کبھی اعجاز چچا چندر مکھی کے اسکول کے گیٹ پر پہنچ جاتے تو کبھی چندر مکھی کرشنا کو ساتھ لیے کسی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ان سے ملنے ان کے ہاسٹل آ جاتی۔ یوں کئی مہینے بیت گئے۔ چندر مکھی کے سالانہ امتحان ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امتحان ختم ہوتے ہی چندر مکھی کے گھر میں اس کے بیاہ کا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بچپن میں ہی اس کا لگن اس کے پتا کے دوست سیٹھ رام مراری کے بیٹے شام مراری سے ہو چکا تھا۔ اب فقط وداعی باقی تھی۔ چندر مکھی اس رشتے سے واقف نہیں تھی۔ اب جو پتہ چلا تو اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اعجاز چچا خود بھی اس داستان کو سن کر سن رہ گئے تھے۔ چندر مکھی کے عشق میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ اب ابھرنا ممکن نہیں تھا۔ ادھر 4 روز بعد چندر مکھی کی بارات آنے والی تھی۔ چندر مکھی کنویں میں کود کر جان دینے کو تیار تھی، مگر شام مراری کے ساتھ ودا ہونے کو تیار نہیں تھی۔ گھر میں اس کے مانجے کی تیاری ہو رہی تھی، تیل اپٹن بن رہا تھا، مگر اس کی جان پر بنی تھی۔ اس کا ننھا سا چہیتا اور کسی حد تک اس کا رازدار بھائی کرشنا اس کے چہرے کے پل پل بدلتے اثار کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ دیدی تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے چہرے پر زرد ہوتے ہوئے کرشنا نے پوچھا۔ تو جانتا ہے نا کرشنا؟ چندر مکھی نے پریشان نظروں سے کرشنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کل دوپہر بارات آ جائے گی اور شام مراری مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ کرشنا نے حیرانی سے جواب دیا۔ سبھی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، نندنی دیدی کی بھی تو اپنے سسرال میں چلی گئی، اب تم بھی چلی جاؤ گی، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چندر مکھی نے تڑپتے لہجے میں کرشنا کی بات کاٹی۔ میرا مطلب ہے کہ اس مورخ شام مراری سے اچھا میرا ایک کام کرے گا؟ ہاں بولو دیدی۔ بہن کو پریشان اور الجھن میں دیکھ کر وہ خود بھی الجھ گیا۔ تو ذرا جا کر ماسٹر جی کو بلا لا اور گھر کے پچھواڑے بیری کے نیچے میں وہیں موجود ہوں گی۔ مگر دیدی اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟
کرشنا کی دھیمی آواز میں اندیشے بول رہے تھے۔ بلا سے کوئی دیکھ لے۔ چندر مکھی بے بسی سے رو پڑی۔ اچھا ہے کہ ایک ہی بار کوئی کاٹ کے ڈال دے، یہ پل پل مرنے سے تو جان چھوٹے گی۔ کرشنا بہن کے رونے پر تڑپ اٹھا اور چپکے سے جا کر اعجاز میاں کو گھر کے پچھواڑے بلا لایا۔ تم ماسٹر جی سے بات کرو، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اس نے چندر مکھی کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی آیا تو تمہیں آواز دے دوں گا۔ چندر مکھی نے ننھے سے بھائی کو ممنون نظروں سے دیکھا اور تیزی سے اس سمت بڑھ گئی جہاں اعجاز چچا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں سامنے پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ کرو جازی، کچھ کرو، ورنہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اعجاز چچا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ کریں تو کیا کریں۔ چندر مکھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے ساتھ فرار ہونے کو تیار تھی، مگر وہ اسے اس طرح بھگا لے جانے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے والد کی فطرت سے واقف تھے، جانتے تھے کہ وہ ان کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اسے گھر کے سوا ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ چندر مکھی کو لے جاتے۔ کیوں نہ ہم مدراس میں نندنی کے گھر چلے جائیں، چندر مکھی پرجوش لہجے میں بولی۔ پاگل ہوتی ہو، اعجاز میاں سٹپٹا کر بولے۔ وہاں جانے سے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر بابو جی کے پاس لے جاؤں۔ دونوں کتنی ہی دیر سوچتے رہے اور غور کرتے رہے۔ کل اس کی بارات آنے والی تھی اور اس کے پاس صرف آج کی رات تھی۔ آدھی رات کے بعد ملنے کا وعدہ کر کے وہ رخصت ہوئے۔ چندر مکھی کے دل کی عجیب حالت تھی۔ وہ آدھی رات کو دبے پاؤں جب باہر کی طرف بڑھ رہی تھی تو کرشنا نے اس کا راستہ روک لیا۔ جا رہی ہو دیدی؟ ہمیشہ کے لیے؟ ہاں میرے بھائی۔ اس نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ کسی کو بتانا مت، جان بھی لے لیں گے تو نہیں بتاؤں گا، اس نے پرعزم لہجے میں یقین دلایا تھا۔ اعجاز چچا چندر مکھی کو لے کر دلی سے الہ آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ الہ آباد کی ٹرین میں بیٹھنے سے قبل وہ چندر مکھی کو دلی کی جامع مسجد لے گئے۔ وہاں چندر مکھی نے برضا رغبت اسلام قبول کیا۔ امام صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور اب چندر مکھی ماں پارا تھی اور اعجاز میاں کے عقد میں تھی۔ اگلی رات وہ چھپتے چھپاتے ماں پارا کو لیے اپنے آبائی گاؤں پہنچے۔ گھر والے انہیں یوں اچانک اور ایک برقع پوش لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اور جب حقیقت حال کا علم ہوا تو پورے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ کسی پیسے والے بارسوخ ہندو لڑکی کی بیٹی کو کسی مسلمان لڑکے کا یوں بھگا لانا کوئی معمولی بات نہیں تھا۔ اس بات پر زبردست بلاوا ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ یہ فعل غیر شریفانہ تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔